الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله العلي العظيم. نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. غوث اعظم ومنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی غریبانوں شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الحمدللہ ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ سیرت پاک کی اس عظیم محفل میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے کہ مولا کریم ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور اس محفل کو مدینہ پاک کی حاضری کا ذریعہ بنا دے. آئیے کچھ باتیں سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. علیک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ محفل میں ہم نے اور آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگل میں تشریف لے جانا، بکریوں کا سجدہ کرنا، جانوروں کا حضور سے محبت کرنا، یہ تمام واقعات پچھلی محفل میں ہم نے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی. اب جہاں سے اپنی بات کو میں نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا گیا ایک صبح جب جنگل میں سرور کائنات تشریف لے گئے تو دائی حلیمہ کے دونوں بچے دوڑتے ہوئے جنگل سے واپس گھر آئے اور آنے کے بعد دائی حلیمہ سے کہتے ہیں امی جان آج غضب ہو گیا، امی جان آج غضب ہو گیا. دائی حلیمہ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ بات کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ دائی حلیمہ کے بچے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دو اجنبی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد محمد کو زمین پر لیٹا دیا اور انہوں نے محمد کے سینے کو چیر دیا، محمد کے سینے کو چاک کر دیا. ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم گھبرا گئے اور دوڑ کر آپ کے پاس آ گئے. جیسی دائی حلیمہ نے اپنے بچوں کی زبان سے یہ سنا فوراً دائی حلیمہ اور ان کے شوہر جناب حارث اپنے گھر سے جنگل کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، گھبرائے ہوئے جنگل کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن جیسے جنگل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سرور کائنات ایک پتھر پر تشریف فرما ہے، حضور ایک پتھر پر موجود ہے. دائی حلیمہ تھوڑی اچنبے میں پڑ جاتی ہے اس لیے کہ بچوں نے جو خبر سنائی ہے، خبر تو یہ ہے کہ محمد کے سینے کو چاک کر دیا گیا ہے، سینے کو چیر دیا گیا ہے، لیکن حضور سلامت موجود ہے. دائی حلیمہ دوڑ کر حضور کے پاس جاتی ہے، حضور کو سینے سے لگاتی ہے اور حضور کو دیکھنے لگتی ہے، چیک کرنے لگتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حیرت میں پڑ جاتی ہے اس لیے کہ حضور کے سینے مبارکہ پر ایک نشان بھی موجود ہے، ایک نورانی لکیر بھی موجود ہے. دائی حلیمہ چیک کرنے کے بعد حضور سے پوچھتی ہے کہ مبارک آپ ہی بتائیے کہ آخر معاملہ ہوا کیا ہے، یہاں پر بات کیا ہوئی ہے. اب میرے آقا خود دائی حلیمہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ امی
جان ہم لوگ جنگل میں جب آئے تو میں نے دیکھا کہ دو اجنبی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے زمین پر لیٹا دیا، ایک پتھر پر لیٹا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے سینے کو چاک کر دیا، میرے سینے کو چیر دیا، اور اس کے بعد میرے سینے سے میرے دل کو نکال لیے، اور میرے دل کو نکالنے کے بعد میرے دل کا کچھ حصہ انہوں نے الگ کر دیا، اور اس کے بعد ایک خوبصورت تشت کے اندر، ایک خوبصورت برتن کے اندر میرے دل کو رکھ کر کے ان دونوں نے خوب اچھی طرح میرے دل کو دھویا، اور دل دھونے کے بعد واپس انہوں نے میرے سینے کے اندر اس کی جگہ پر دل کو لگا دیا، سینے کو واپس سی دیا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ دائی حلیمہ نے جب سرور کائنات کی زبان سے یہ پوری بات سنی، یہ پورا واقعہ سنے، تو سرور کائنات نے پوری بات ایسے بیان فرمائی گویا کہ دائی حلیمہ نے سارا منظر، سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ اب دائی حلیمہ جلدی سے حضور کو ساتھ لیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ اب یہاں پر رک کر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آخر یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو علماء اکرام اور شارحین نظام نے بالخصوص اس واقعے کی تفسیر حضرت علامہ احمد سعید قاسمی علیہ رحمہ نے بالکل تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے لیے آپ کے سینے کو سخت کر دیا، چونکہ قرآن اپنے ہر معنی میں حجت ہوتا ہے، اور اس قرآن پاک اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس واقعے کی تفصیل علماء فرماتے ہیں، دراصل جو دو اجنبی آئے ہیں اور جنہیں نے حضور کے سینے کو چاک کیا ہے، علماء فرماتے ہیں دراصل وہ آنے والے اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، ایک کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اور دوسرے کو حضرت میکائیل کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ اب توجہ کریں، فرشتے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھ جن کو دیکھ نہیں پاتی، اللہ کی وہ مخلوق ہوتے ہیں فرشتے کہ انسانی آنکھ ان مخلوق کو دیکھ نہیں پاتی۔ جیسے آپ دیکھیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کیا کبھی ہم نے ان فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اس لیے کہ فرشتے غیبی مخلوق ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے۔ پھر ایک روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ الگ الگ گھروں سے نکل کر، الگ الگ خاندان سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ محلے میں رہنے والے جب ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی محفل کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یقیناً ہماری اس محفل کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔ یہاں پر فرشتے موجود ہیں مگر فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ فرشتے غیبی مخلوق ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، تو پھر دائی حلیمہ کے بچوں نے آخر حضرت جبرائیل کو اور حضرت میکائیل کو کیسے دیکھ لیا؟ فرشتے تو غیبی مخلوق ہوتے ہیں، فرشتوں کو تو آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ پھر دائی حلیمہ کے بچوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو فرشتے آئے تو کیسے دیکھ لیا؟ تو علماء فرماتے ہیں دراصل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت کا اثر ہے کہ وہ غیب کی چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ غیب کی باتیں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ توجہ کریں، اگر سرور کائنات کے بچپن میں اگر کوئی حضور کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ غیب کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو سوچو صدیق اکبر کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، صدیق اکبر کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، صحابہ کرام کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دائی حلیمہ کے بچے حضور کی صحبت میں رہتے تھے، اس لیے وہ غیبی مخلوق دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب سرور کائنات کے سینے کو چاک کیا گیا، حضور کا دل نکالا گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ سرور کائنات کی زندگی مبارکہ میں کل 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ابھی سرور کائنات بچپنے کے عالم میں ہے، حضور کی مبارکہ کل 4 برس کی یا اس سے کچھ زیادہ ہے، اس وقت پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ ابھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ 10 سال کے قریب ہوئی، دوسری مرتبہ پھر یہ واقعہ پیش آیا جب سرور کائنات کی عمر 40 برس کی ہوئی، پھر تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اور آخری مرتبہ معراج کی رات میں چوتھی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت علامہ احمد سعید قاسمی فرماتے ہیں کہ آخر بچپنے میں 4 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اب سرور کائنات کا بچپنے مبارکہ شروع ہو رہا ہے۔ اب جب بچپنا شروع ہو رہا ہے تو بچپنے کے اندر کھیل کود کے معاملات سامنے آتے ہیں، بچے کا دل کھیل کی طرف راغب ہوتا ہے، کھیل کود کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
بچپنے مبارکہ کی شروعات میں حضور علیہ السلام کی سینے کو چاک کیا گیا، سینے سے دل کو نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، اور وہ حصہ دل کا جہاں پر بچپنے میں کھیل کود کے معاملات جنم لیتے ہیں اور بچپنے میں جس حصے پر شیطان حملہ کرتا ہے، بچپنے کی شروعات میں سرور کائنات کے سینے سے وہ حصہ نکال لیا گیا اور سرور کائنات کو تمام عیب سے بچپن ہی میں پاک کر دیا گیا، تمام عیب سے منزہ بری کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کچھ لوگ سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نکالا جانا تھا تو پہلے رکھا ہی کیوں گیا تھا؟ پہلے حضور کا دل ایسا بنا دیا جاتا کہ اس میں یہ حصہ نہ رکھا جاتا، یہ چیز نہ رکھی جاتی، آخر یہ رکھی کیوں گئی کہ بعد میں نکالنا پڑے؟ تو اچھی طرح یاد رکھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بشر بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، انسانی شکل میں بھیجا گیا ہے، تو وہ تقاضائے بشریت جو چیزیں انسانوں کو دی جاتی ہے وہ تمام چیزیں سرور کائنات کو عطا کر دی گئی، مگر بعد میں جو چیزیں عیب والی ہوتی ہے ان عیوب والی چیزوں کو سرور کائنات کے جسم سے نکال لیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمارے ناخن بڑھتے ہیں، کاٹنے کا حکم ہم کاٹ لیتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، کٹانے کا حکم ہم کٹوا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں نکالنے کا حکم ہے جسم سے ہم نکال لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب ناخن کاٹنے کا حکم رکھا گیا ہے تو ناخن دیے ہی کیوں گئے تھے؟ ناخن دینے نہیں چاہیے تھے، تو ہم یہی کہیں گے کہ بڑا بیوقوف انسان ہے، بڑا پاگل انسان ہے کہ جو اس طرح کے سوالات کر رہا ہے بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ سرور کائنات کو بتقاضۂ بشریت وہ ساری چیزیں دی گئی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، مگر بعد میں تمام عیب والی چیزیں حضور کے جسم اطہر سے نکال لی گئی اور سرور کائنات کو تمام عیب سے پاک کر دیا گیا، تمام عیب سے منزہ اور بری کر دیا گیا۔ اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے، حضور آج بھی دیکھ رہے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھلا حضور آج زندہ کیسے ہے، حضور آج کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، انسان کے جسم سے اگر دل نکال دیا جائے، اس کے جسم سے اس کے دل کو جدا کر دیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں انسان زندہ رہے گا؟ ہرگز زندہ نہیں رہے گا۔ جیسے دل انسان کے جسم سے نکال لیا جائے گا، انسان کی روح بھی نکال لی جائے گی، انسان زندہ نہیں رہ پائے گا، نہ تو انسان دیکھ پائے گا نہ تو سن پائے گا، اس لیے کہ دل نکال لیا گیا ہے۔ لیکن قربان سرور کائنات کی عظمتوں پر، قربان میرے آقا کی عظمت پر، میرے آقا ایسے انسان ہے کہ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرور کائنات ایسے انسان ہے کہ عام انسانوں کا دل جب نکال لیا جائے تو عام انسان دنیا سے چلا جائے گا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، لیکن سرور کائنات کی عظمتوں پر قربان دائی حلیمہ پوچھتی آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ تو حضور خود فرماتے ہیں دو آنے والے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو میرے جسم سے نکال لیا۔ حضور خود فرما رہے ہیں میں نے دیکھا میرا دل انہوں نے نکال لیا، دل کو نکالنے کے بعد دل کا کچھ حصے کو الگ کر دیا، پھر میرے دل کو اچھی طرح سے دھویا۔ عام انسان کا دل جب نکالا جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن سرور کائنات کا دل نکال لیا گیا ہے اور حضور اپنی آنکھوں سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سوچے جب دل نکال لیا گیا تب دیکھ رہے ہیں، تو حضور کے جسم سے جب ایک آن کے لیے روح نکالی گئی، اس لیے کہ حضور کے جسم سے روح نکالی گئی ہے، لیکن ایک آن کے لیے میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ انبیاء کو اجل آتی ہے مگر ایک آن کے لیے آتی ہے۔ جب دل نکال لیا گیا حضور تب بھی دیکھ رہے تھے، اور جس میں ایک آن کے لیے نکالی گئی حضور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، یہ واقعہ ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، دائی حلیمہ سرور کائنات کو ساتھ دیتی ہے۔ پورا واقعہ سننے کے بعد دائی حلیمہ حضور کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اب دائی حلیمہ اور آپ کے شوہر جناب حارث دونوں آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جناب حارث اور دائی حلیمہ مشورہ کر رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہمارے سامنے
سامنے پیش آیا ہے، پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کوئی اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، کوئی اور واقعہ بھی پیش آئے۔ اس لیے کام کرتے ہیں، ہم محمد کو واپس مکہ لے کر جاتے ہیں، واپس ہمیں بی بی حلیمہ کے بی بی آمنہ کے حوالے کر دیتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے اور پھر اگر ان پر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم حضرت آمنہ کو کیا جواب دیں گے، حضرت عبد المطلب کو کیا جواب دیں گے اگر ہم اس امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس لیے کہ اس امانت کی حفاظت کرنا اب بڑا کٹھن لگتا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، دل تو نہیں چاہتا ہے مگر چونکہ معاملہ اس طرح کا سامنے آیا ہے اس لیے دونوں کے یہ مشورہ طے پاتا ہے کہ ہم محمد کو واپس مکہ لے کر چلے جائیں گے، ان کے والدہ کے حوالے کر دیں گے، ان کے دادا جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیں گے۔ وقت طے کرتے ہیں، اب دائی حلیمہ اور ان کے شوہر حضور کو ساتھ لے کر کے واپس مکے کی طرف جاتے ہیں، مکے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی راستے ہی میں ہے کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک کنویں کے قریب ایک خاتون کنویں کے منڈھیر پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ دائی حلیمہ جیسے ہی دیکھتی ہے راستے میں کہ ایک خاتون کنویں کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، دائی حلیمہ اس خاتون کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد ارشاد فرماتی ہے، بہن بات کیا ہے، تم اس کنویں کے پاس بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو، آخر معاملہ کیا ہے، آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے، بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں اس راستے سے گزر رہی تھی، مجھے پانی کی پیاس لگی، میں نے سوچا کہ یہاں پر کنواں ہے، کنویں سے پانی پی لوں، میری گود میں میرا بچہ تھا، میں پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی اور جب میں کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگی اسی وقت میرے ہاتھ سے میرا بچہ کنویں کے اندر گر گیا، میرا بچہ پانی کے اندر گر گیا۔ اب کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، میرا بچہ کنویں میں گر چکا ہے، بس اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ دائی حلیمہ جب سنتی ہے اس خاتون کی بات، دائی حلیمہ کہتی آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بچہ صحیح سلامت آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد دائی حلیمہ حضور کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک آپ میرے قریب تشریف لائیے، آپ میرے ساتھ تشریف لائیے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ حضور کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور کنویں کے منڈھیر پر سرور کائنات کو بٹھا دیتی ہے اور سرور کائنات کو اس انداز میں بٹھاتی ہے کہ سرور کائنات کے قدم مبارک کنویں کے منڈھیر سے کنویں کی طرف لٹک رہے ہیں، سرور کائنات کے قدم کنویں کے اندر لٹک رہے قدم مبارک اور سرور کائنات کی شان سے بیٹھے۔ جیسے حضور کنویں کے منڈھیر پر بیٹھے، دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ کنویں کا پانی کشا کشا اوپر آ کر سرور کائنات کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، سرور کائنات کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ جب پانی اوپر آنے لگا، سرور کائنات کے قدموں کو چومنے لگا تو پانی کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا بچہ بھی اوپر آنے لگا اور صحیح سلامت اس کا بچہ باہر آیا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں اٹھا کر اس خاتون کے حوالے کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، چونکہ پانی حضور سے بڑی محبت کرتا ہے اور دائی حلیمہ یہ بات پہلے ہی جانتی تھی، وہ ساری باتیں دیکھ چکی تھی کہ پانی کتنی محبت کرتا ہے اور پانی کیسا ادب کرتا ہے سرور کائنات کا۔ اس لیے دائی حلیمہ نے کنویں کے منڈھیر پر سرور کائنات کو بٹھا دیا تاکہ کنویں کا پانی حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے آئے۔ لیکن یاد رکھے کنویں کا پانی بھی اور تمام پانی اس وقت بھی حضور سے محبت کرتے تھے اور آج بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کیسی کرتے ہیں؟ حجاج کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کا یہ معاملہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جب پانی پھینکا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے علاقوں میں جب پانی پھینکا جاتا ہے تو جو نیچان کا علاقہ ہوتا ہے پانی اس طرف جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے اس مدرسے کو دیکھیں، یہاں پر اونچائی کا علاقہ ہے اور اس طرف نیچائی کا علاقہ ہے، اگر پانی یہاں سے پھینکا جائے گا تو پانی نیچائی کی طرف جائے گا، نیچان کی طرف جائے گا۔ لیکن مدینے کے اندر شان ہی کچھ جدا ہے، مدینے میں جب پانی پھینکا جاتا ہے تو حجاج کرام فرماتے ہیں چاہے اونچائی ہو چاہے نیچائی ہو، پانی مدینے کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے، مدینے کی طرف جاتا نظر آتا ہے۔ گویا آج بھی پانی سرور کائنات سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے مدینے کے احاطے میں جب کوئی پانی پھینکتا ہے تو چاہے اونچائی کا علاقہ کیوں نہ ہو، پانی گنبد خضرا کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، اب جب وہ خاتون دیکھتی ہے کہ بچہ صحیح سلامت باہر آ چکا ہے، وہ خاتون حیرت کے ساتھ کبھی حضور کو دیکھتی ہے، کبھی دائی حلیمہ کو دیکھتی ہے، بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے۔ دائی حلیمہ اس کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر فرماتی ہے کہ بہن تم نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ دیکھا ہے اس لیے تم تعجب میں ہو، لیکن مجھے اس طرح کے تمام واقعات دیکھنے کی اب عادت سی پڑ گئی ہے، اس لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ اب
دائی حلیمہ اس خاتون کے حوالے اس کا بچہ کرنے کے بعد حضور کو ساتھ لے کر مکے کی طرف بڑھتی ہے، مکہ پہنچتی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت آمنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جاتی ہے، حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، یہ تو بڑی محبت کے ساتھ حضور کو لے کر گئی تھی، بڑی ضد کر کے لے کر گئی تھی، مگر بڑی جلدی واپس لے کر کے آئی ہے۔ پوچھتے جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ پوچھتی ہے کہ بہن حلیمہ بات کیا ہے، آخر تم واپس کیوں لے کر کے آئے ہو؟ وہ کہتی ہے بس بات دراصل یہ ہے کہ جتنے وقت کے لیے ہم لے کر گئے تھے ہم نے ان کی خوب خدمت کی، آپ کی امانت کی حفاظت کی، مگر اب ہماری امانت کی حفاظت کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ کے شہزادے کو آپ کے پاس واپس لے کر آئے ہیں، اب آپ ہی اپنے پاس رکھے، ہم نے ان کی خوب خدمت کی ہے۔ لیکن حضرت آمنہ دائی حلیمہ کو بٹھا کر کے محبت سے پوچھتی ہے بہن حلیمہ بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ تم تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی ضد کر کے لے کر گئی تھی حضور کو اپنے ساتھ، لیکن پھر اچانک اتنی جلدی واپس لے کر کیوں آئی ہے؟ جب حضرت آمنہ نے دائی حلیمہ سے یہ بات پوچھی تو دائی حلیمہ حضرت آمنہ سے عرض کرتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ مبارک جنگل میں گئے تھے بکریاں چرانے کے لیے، ان کے بھائی میرے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی آنے والے آئے ہیں، ان کا سینہ چاک کیا، ان کے سینے سے دل کو نکال لیا۔ جب اس طرح کا واقعہ ہم نے سنا اس لیے میں نے سوچا، میرے شوہر نے سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، واپس مبارک کو ان کے والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے دادا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہیں مبارک کے اوپر کوئی جن یا عصیب کا اثر تو نہ ہو جائے، کہیں جن یا عصیب اثر نہ کر دے، اس لیے ہم نے اس ڈر کی وجہ سے مبارک کو واپس لے کر کے آئے ہیں۔ جیسی حضرت آمنہ نے یہ سنا کہ جن اور عصیب کے اثر کی بات کر رہے ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہے واللہ میرے شہزادے کو کبھی جن اور عصیب اثر نہیں کر سکتے، ان پر کوئی جن اور عصیب کا اثر نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے شہزادے کی شان بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اے بہن حلیمہ کیا تم میرے شہزادے کی شان سننا چاہتی ہو، کیا ان کی زندگی سننا چاہتی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے ضرور سنائیں ان کے بارے میں، ضرور بتائیں ان کے بارے میں۔ اب حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سے ارشاد فرماتی ہے کہ جب یہ محمد میرے شکم میں آئے تو عام طور پر بچے جب شکم میں آتے ہیں تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جب محمد میرے شکم میں آئے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، مجھے کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب محمد میرے شکم میں آئے اس کے بعد ہر مہینہ کوئی نہ کوئی پیغمبر میرے خواب میں آتے اور مجھے ان کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم پیغمبر ہے، آمد کی بشارت پیغمبران نظام دیا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے میرے شہزادے، ان کا وہ مقام ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے تو ان کی آمد پر میں نے دیکھا کہ آسمان سے پوری کائنات میں نور کی برسات ہو رہی ہے، پوری کائنات میں نور برس رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب میرے شہزادے دنیا میں آئے تو آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا تھا۔ میرے شہزادے کی شان یہ ہے کہ جب میرے شہزادے دنیا میں آئے تو میں نے اپنے گھر میں رہ کر ایسا نور دیکھا کہ اس نور سے مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ وہ تمام واقعات جو سرور کائنات کی ولادت کے وقت ہوئے حضرت آمنہ بیان کر رہی ہے، حضرت حلیمہ سنتے جا رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب یہ دنیا میں تشریف لائے اچانک میری نظروں سے انہیں غائب کر دیا گیا، انہیں اوجھل کر دیا گیا، اور کوئی ندا دینے والا ندا دے کر یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں مشرق و مغرب گھماؤ تاکہ انہیں بتا دیا جائے کہ ان کی حکومت مغرب میں بھی رہے گی، ان کی حکومت مشرق میں بھی رہے گی۔ یہ وہ عظیم شان والے میرے شہزادے کہ جب یہ دنیا میں آئے تو کوئی ندا دینے والے نے ندا دے کر یہ کہا کہ یہ جو شہزادے دنیا میں آئے ہیں انہیں اللہ نے دونوں جہان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہان کا اختیار دے کر بھیجا ہے۔ حضرت آمنہ تمام واقعات سرور کائنات کی آمد کے بیان کرتے جا رہی ہے، حضرت حلیمہ سنتی جا رہی ہے۔ پتا چلا حضور کی ولادت کے تذکرے کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ یہ تو حضرت آمنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی ولادت کے تذکرے سننا یہ بھی نیا طریقہ نہیں، حضرت حلیمہ کی سنت مبارکہ ہے، یہ ان مقدس ہستیوں کا طریقہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت آمنہ بیان فرما رہی ہے۔ اب بیان فرمانے کے بعد حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے بے شمار تحفے اور تحائف حضرت حلیمہ کو ان کے شوہر کو عطا کیے۔ اس کے بعد جب حضرت حلیمہ جانے لگی تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو ایک بشارت سنائی اور ارشاد فرمایا اے بہن حلیمہ میں تمہیں یہ بشارت سناتی ہوں، میں تمہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ تم وہ زمانہ اور وہ دور دیکھو گی کہ آج تم میرے شہزادے کو بچپنے کے عالم میں دیکھ رہی ہو، لیکن تم وہ دور اور وہ زمانہ ضرور دیکھو گی کہ میرا یہ شہزادہ دنیا میں سورج بن کر
کر چمکے گا اور اس کی روشنی پورے زمانے میں پھیل جائے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ گویا کہ حضرت آمنہ اشارہ دے رہی ہے کہ میرا یہ شہزادہ ایک وقت آئے گا کہ نبوت کا اعلان کرے گا اور اس کی نبوت کے چرچے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ آپ نے پہلے یہ بشارت سنائی اور پھر وہ وقت حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ سرور کائنات نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امینہ، حضرت حلیمہ، آپ کے شوہر جناب حارث، آپ کے تمام بچے، بلکہ آپ کا پورا قبیلہ بنو سعد اعلان نبوت کے بعد سرور کائنات کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بعد میں سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے۔ بلکہ حضرت حلیمہ وہاں سے رخصت ہوتی ہے۔ اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جلوگر ہے، میرے آقا مکے میں موجود ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی مبارک قدم سے اب مکہ فیضیاب ہو رہا ہے، مکے کی گلیاں فیضیاب ہو رہی ہے، اب مکے کی گلیاں معطر ہو رہی ہے۔ ہاں سرور کائنات کے قدموں کی برکت سے اب مکے کو عظمت ملی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں سرور کائنات کے چلنے کی، جس زمین پر حضور نے قدم رکھا، جس زمین پر سرور کائنات چلتے، اس زمین کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جگہ جہاں پر سرور کائنات نے قدم رکھا وہ جگہ بھی معتبر ہو گئی، وہ مکہ بھی معتبر ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیواروں، اب سرور کائنات مکے میں جلوگر ہے۔ اب دائی حلیمہ جا چکی ہے مکے سے اور ادھر حضرت آمنہ پرورش کر رہی ہے۔ حضرت ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی کنیز ہے وہ سرور کائنات کی پرورش کر رہی ہے۔ اب ایک وقت ہوا آتا ہے کہ کئی وقت سے حضرت آمنہ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی مزار پر حاضری دے سکوں۔ کئی وقت سے دل میں یہ خواہش ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کا موقع نہ ملا۔ بمشکل تمام 2 یا 3 مہینے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد شوہر سفر پر چلے گئے، ہم وہ واقعہ سن چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ سفر پر نکلے، ایک ایسے سفر پر کہ جس سفر کے بعد اب واپس نہیں آنا، واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ ایسے سفر پر حضرت عبداللہ نکلے تھے، راستے میں وصال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کے دل میں کئی وقت سے یہ تمنا ہے کہ میں اپنے شوہر کی قبر پر حاضری دے سکوں، اپنے شوہر کی مزار پر حاضری دے سکوں۔ حضرت آمنہ اپنے سسر یعنی حضرت عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے شہزادے محمد کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کی قبر پر حاضری دے سکوں، اپنے شوہر کی قبر پر جا سکوں۔ اور اس زمانے میں کم بیش علماء فرماتے ہیں 540 کلومیٹر کا وہ سفر ہے جو حضرت آمنہ طے کرنے والی ہے، اس سفر پر جانے والی ہے۔ اجازت مانگتی ہے کہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے شہزادے کو ساتھ لے کر وہ سفر کر سکوں۔ اس وقت سرور کائنات کی مبارکہ بمشکل تمام 6 سال کی ہوئی ہے، لیکن سرور کائنات کی عمر 6 سال کی ہونے کے باوجود سرور کائنات دیکھنے میں بڑے نظر آتے ہیں۔ سرور کائنات کی صحت دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ حضور 6 سال کے ہیں، حضور بڑے نظر آتے ہیں۔ اب دائی حلیمہ اجازت مانگتی ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے شہزادے کو لے کر اس سفر پر جا سکوں۔ جناب عبد المطلب جب سنتے ہیں کہ اپنے شوہر کی مزار پر حاضری دینے کے لیے جانا چاہتی ہے، اپنے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی ہے، جناب عبد المطلب اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، اپنے شہزادے کو ساتھ لے کر جاؤ اور ام ایمن کو ساتھ لے کر جاؤ اور اپنے شوہر کی مزار پر حاضری دے دو۔ اب حضرت آمنہ کو جب اجازت ملتی ہے آپ خوش ہو جاتی ہے، سرور کائنات کو ساتھ لی، حضرت ام ایمن کو ساتھ لیتی ہے اور اپنے گھر سے نکلتی ہے اس سفر کے لیے کہ اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کی مزار پر حاضری دینا ہے۔ اپنے گھر سے نکل رہی ہے، 540 کلومیٹر کا کم و بیش یہ اتنا طویل سفر طے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا واقعات پیش آتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔